بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوست اور بھائیو، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ قریب آ رہی ہے اور قربانی کا ایام بالکل قریب ہے، تو میں آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کے حوالے سے چند اہم اور ضروری مسائل جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا، جن کے اندر بہت سارے عوام، بہت سارے دوست جو ہے وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ اجتماعی قربانی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اجتماعی قربانی الحمدللہ عام ہو رہی ہے، سال بسال جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ اجتماعی قربانی میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی آمدنی جو ہے حرام کاروبار کی یا حلال کی۔ اگر آپ جان بوجھ کر اس کے ساتھ حرام کاروبار میں شریک ہو رہے ہیں، اس کی آمدنی حرام کی ہے اور آپ اس کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اجتماعی قربانی کا انتظام کرنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شریک نہ کی جائے۔ اس کا آسان طریقہ اور اصول یہ ہے کہ وہاں پر جہاں پر اجتماعی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ایک بینر جو ہے آویزہ کیا جائے، اس کے اوپر لکھا جائے جس کی حرام کاروبار ہے، حرام آمدنی ہے، وہ یہاں پر ہمارے ساتھ شریک نہ ہو قربانی کے اندر۔ تو وہ سارے لوگ دیکھیں گے، پھر وہ جانے اگر ایک فرد آتا ہے اور اس کی حرام آمدنی ہے اور پھر بھی شریک ہو رہا ہے، تو پھر اس کی ذمہ ہے گناہ، اس کی ذمہ ہے، آپ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑا گئے ہیں۔ اجتماعی قربانی میں مشترکہ جانور کو ذبح نمبر 2، اجتماعی قربانی میں مشترکہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جن 7 شریکوں کو یا 5 شریکوں کو، جتنی بھی افراد اس ایک قربانی کے اندر شریک ہے، ان کا تعین اور ذبح کرتے وقت ان کے طرف سے قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ تعین نہ ہونے کی صورت میں قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس بات کا نمبر 3، اگر اجتماعی قربانی میں قربانی کرنے کے بعد رقم بچ جائے، کوئی پیسے بچ جائے، تو بقیہ رقم واپس کرنا لازم ہوگا۔ رقم جمع کرنے والوں کو اجازت کے بغیر بچے ہوئے زائد رقم اجتماعی قربانی کرنے والوں کے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اجتماعی قربانی کرنے والی اجرت کے طور پر کچھ لینا چاہتے ہیں تو ابتدا میں اس سے قربانی کرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر لی جائے تو پھر جائز ہے، بعد میں اس سے جھگڑے وغیرہ بنتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4، بعض لوگ اجتماعی قربانی کے اندر گوشت جو ہوتا ہے وہ اندازے سے تقسیم کرتے ہیں، تو گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جائز طریقہ نہیں ہے، اس میں کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ کم بھی ہو سکتا ہے۔ وزن کر کے برابر طریقے سے جو ہے وہ گوشت کو تقسیم کی جائے، کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی حصے میں بھی کمی پیشی ہو گئی تو سود ہوگا، سود شمار ہوگا۔ اگر آپ نے کسی جو ہے وہ حصے کے اندر کمی پیشی کر دی تو وہ سود حساب ہوگا، تو سود سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5، انشورنس کا دار و مدار سود یا جوئے پر ہے۔ انشورنس جو کمپنیاں ہیں ان کا دار و مدار جو ہے سود پر ہے اور جوئے پر ہے، حرام کاروبار ہے، ان کی آمدنی حرام ہے، ان سے قربانی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اجتماعی قربانی میں ایسے آدمی کو شریک کرنا درست نہیں جس کی مکمل آمدنی یا غالب آمدنی انشورنس کمپنی کی ہے۔ ہاں، اگر ایسے لوگوں کے پاس حلال آمدنی بھی ہے اور حرام آمدنی بھی ہے اور دونوں مخلوط نہیں ہے، تو جو حرام آمدنی ہے اس کے ذریعے سے اگر قربانی کی جائے تو پھر درست ہے، اور اگر حرام آمدنی سے قطعاً جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ نمبر 6، بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا بڑے جانور کے اندر 7 آدمی کا شریک ہونا، حصہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ ایک مرد بھی جو ہے بڑا جانور کو ذبح کر سکتے ہیں اپنے طرف سے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ
ضروری 5 سے 6 اور 7 آدمی کو جو ہے وہ حصہ دے اور وہ شریک کرے، کوئی ضروری کوئی فرض بات نہیں ہے، ایک فرد بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہو۔